باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو انتہا کا رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ میں با جو آئی ہے، بسم اللہ با، اس با کے تین معنی بن سکتے ہیں۔ با کا معنی مدد بھی ہوتا ہے، با کا معنی ساتھ بھی ہوگا، با کا معنی مصاحبت بھی ہے۔ تینوں کا مطلب اگر کریں تو اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی استعانت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، انتہا درجے کا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہمارا درس 2 دن کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے۔ ہم آج کے درس میں سورۃ الفاتحہ، سورت کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظ فاتحہ آیا ہے، اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھا ہے۔ سورت لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے شہر کی وہ مضبوط دیوار جو شہر کی حفاظت کے لیے بنائی جائے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ شہر کے باہر و باہر ایک مضبوط بلند دیوار بنائی جاتی تھی، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والی چیز شہر میں داخل نہ ہو سکے اور شہر سے کوئی آسانی سے باہر نہ نکل سکے۔ سورت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن آیات کو ایک مخصوص دائرے میں جمع کر دیا، اب وہ قیامت کی صبح تک اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی اور مزید کوئی نئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہماری سورۃ فاتحہ ہمارے سامنے ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیت کے شروع میں لکھ دیا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر نہ قیامت کی صبح تک کوئی نئی چیز داخل ہو سکے گی اور نہ ہی اس کے اندر سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ یہ سورت کا مطلب ہے۔ الفاتحہ، فاتحہ ویسے اس سورت کے نام، اس سورت میں ہم 3 چیزیں دیکھ سکتے ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر 1 مقام فاتحہ، نمبر 2 نام فاتحہ، اور نمبر 3 پیغام فاتحہ۔ نام فاتحہ، اس سورت کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا؟ ٹوٹل اس سورت کے نام کتنے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم الشان سورت ہے، اتنی عظمت والی سورت ہے۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے میرے آقا نے بلایا، وہ نہیں آئے، ظاہر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، وہ نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا، انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی، مکمل کر کے وہ آگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میں جو بلا رہا تھا کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کر کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے نا، پھر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو نا تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں تھا، آئندہ احتیاط کروں گا۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جس کا رتبہ پورے قرآن پاک میں سب سے بلند ہے؟ ایسی صورت کہ جس کی مثل نہ قرآن پاک میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہ اچھا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے بتا دوں گا۔ پھر جب مسجد سے باہر نکلنے لگے، آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، جیسے بندے کی بے زیادہ تکلفی ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ بے تکلف ہو، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جھٹکتے ہوئے قرآن پاک کی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ان کو سنائی اور فرمایا یہ 7 آیات ایسی ہیں کہ ان کا رتبہ میرے رب کے نزدیک بہت بلند ہے۔ ان جیسی آیات مبارکہ کسی اور کتاب کے اندر نازل نہیں ہوئی۔ فاتحہ فتح سے مشتق ہے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ سورہ فاتحہ، اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا اسی سورت سے ہو رہی ہے۔ قرآن کو جیسے کھولا
تو فتح حاصل ہوئی۔ قرآن کی ابتدا اسی صورت سے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے۔ جناب والا قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی، ہمارے گزشتہ درس میں آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی وہ تو سورہ علق کی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیات، آیتوں کے اعتبار سے وہ پہلے ہیں۔ مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے وہ سورہ فاتحہ کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی صورت۔ اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں پوری اللہ نے جو قرآن پاک کے اندر مضامین بیان کیے نا، ان تمام مضامین کو خلاصتاً سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن پاک اس کی شرح ہے۔ جتنے موضوع توحید، رسالت اور معاد، یہ 3 بنیادی مضامین میرے رب نے قرآن میں ذکر کیے، توحید، رسالت اور معاد، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، آخرت۔ ان تینوں کا مجموعہ جو میرے رب نے ہے وہ اس صورت کے اندر ذکر کر دیا، اسی لیے اس صورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، میرا رب فرماتا ہے اس نے میری تعریف کی انتہا کر دی ہے، اخیر کر دیتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی ابلغ من الثناء، تعریف کے انتہا درجے کے الفاظ وہ سورہ فاتحہ کے اندر منقول ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس صورت کا نام سورۃ الشفا ہے۔ شفا اس صورت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین فرماتے کسی بھی بیماری والے آدمی کے اوپر پورے یقین کے ساتھ آپ اگر اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پھونک مار دیں گے نا، میرا رب اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بات یقین کی ہوتی ہے، یقین کے ساتھ بندہ پڑھے اس کو اور پڑھ کے پھونک مار دے، میرا رب شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے ایک واقعہ بھی منقول ہے، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک مرتبہ جا رہے تھے کسی جگہ پہ، ایک بستی کے اندر گئے تو اس بستی والوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ صحابہ کرام دور جنگل کے اندر جا کے بیٹھ گئے، وہ نہیں جانتے تھے صحابہ کرام کو، جنگلی لوگ تھے، ان کو علم نہیں تھا عظمت کا۔ اتفاق سے ان کا جو سردار تھا نا، اس کو سانپ لڑ گیا۔ اب اس کو جب سانپ لڑا تو وہ چونکہ اس پہ جادو ٹونے پہ، منتر شنتر پہ بڑا یقین رکھتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سانپ کا زہر نکلے، نہیں نکل پایا۔ کسی نے کہا کہ وہ جو مسافروں کی جماعت آئی ہوئی ہے نا، ان سے پوچھتے ہیں، شاید کسی کو جھاڑ پھونک کا، کوئی دم درود کا پتہ ہو، کوئی منتر شنتر جانتا ہو۔ آئے، ایک بھاگتے ہوئے آئے، آ کے پوچھا بھئی ہمارے سردار کو نا سانپ لڑ گیا، آپ میں سے کوئی ہے جو ان کا علاج کر سکے؟ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں غالباً حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، میں دم کر سکتا ہوں، مجھے علاج آتا ہے، لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں بھی اس کا معاوضہ لوں گا۔ پوچھا کیا معاوضہ لیں گے؟ بعض روایت میں آتا ہے 37 بکریاں لی تھی، بعض روایت میں آتا ہے 80 بکریاں لی تھی، طے کر کے وہ لے گئے۔ جا کر وہ فرماتے ہیں ان صحابی نے جا کے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور پڑھ کے پھونک ماری، میرے رب نے سانپ کے سارے زہر کو بدن سے نکال دیا۔ اب یہ تو پکا ہو گیا کہ یہ صورت شفا ہے۔ اب مسئلہ صحابہ کے دور کے اندر اختلاف ہو گیا، یہ جو بکریاں لے کے آئے ہو پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے، دم کی اجرت لینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو بکریاں لے کے آدھے کہتے ہم تو استعمال نہیں کرتے، آدھے کہتے نہیں ہم تو استعمال کریں گے، جائز ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی، کسی بات کا علم نہیں ہوتا تھا نا، وہ جا کے سوال کر لیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ اس سفر کو ختم کیا، ڈائریکٹ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے بات یہی پوچھی، یا رسول اللہ فلاں موقع پہ فلاں سردار کو سانپ نے کاٹا تھا، ہمارے ایک دوست نے جا کے دم کیا تھا اور بکریاں لے کے آیا تھا، یہ بتائیے کہ وہ ہمارے لیے حلال تھی یا حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا بھئی وہ عین حلال تھی، اگر کسی بکری کا کوئی گوشت بچا ہوا ہے میرے لیے بھی لے آؤ، میں کھا لوں گا۔ اب یہاں سے فرماتے کوئی آپ علیہ السلام گوشت کے بھوکے تو نہیں تھے، لیکن یہ جو جملہ فرمایا تھا نا میرے لیے، یہ ان کی خوش طبعی کے لیے نا، دل جوئی کے لیے، تاکہ ان کے دل میں جو وہم کو شک شبہ اگر کسی کے ذہن میں آ بھی رہے نا تو وہ شک شبہ بھی ختم ہو جائے۔ اس اعتبار سے اس سورت کو سورۃ الشافیہ، شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام ایک سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ سورۃ المسئلہ، انسان کو کوئی چیز پتہ نہ ہو تو سوال کر لے۔ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں بار بار سوال ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
پھر سوال ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ یہ صورت اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے لفظ سورت کی وضاحت پڑھی، فاتحہ کے نام پڑھ لیے، فاتحہ کی عظمت پڑھ لی۔ اس کے بعد مکی لفظ ہے، مکی کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے لفظ ہے آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے چند ایک احکامات بھی ہیں، ان کے خاص فضائل بھی ہیں۔ بسم اللہ بذات خود ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر باقاعدہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کی عظمت اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ درس کل ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی فضیلت اور اس کے